باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رعد آیت نمبر 17 انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظیم۔ انزل من السماء ماء، وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، فسالت اودیۃ بقدرها، پھر تمام ندیاں بہنے لگتی ہیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق۔ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اپنے اپنا جو وہ جو ندی ہے اس کا جو کیچمنٹ ایریا ہے اسی حساب سے اس میں وہ پانی آتا ہے۔ جس کا کیچمنٹ ایریا کم ہے، جس کو کیا بولیں گے، پھیلاؤ جو وادی کا ہوتا ہے، تو جس وادی میں پانی کے پھیلاؤ کی زیادہ جگہ وہاں زیادہ پانی آئے گا، تھوڑی ہے وہ تھوڑا ہی آئے گا۔ تو وہ آسمان سے جو پانی برساتا ہے، پھر تمام ندیاں بہنے لگتی ہیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر اٹھا لاتا ہے سیلاب ابھرتے جھاگ کو۔ تو پانی جب زور سے بہتا ہے تو اس کے اوپر ایک جھاگ سا بن جاتا ہے، اور بارش ہوئی، پانی برسا، ندیوں میں آیا، اور جب زور سے برسے گا تو اس کے اوپر کیا ہوگی، وہ زور سے جب وہ پانی بہے گا اس کے اوپر کیا آ جائے گی، جھاگ، تو اس کے اوپر جھاگ سا بن جاتا ہے۔ پھر اٹھا لاتا ہے سیلاب ابھرتے جھاگ کو، لیکن اس جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ، اور جن دھاتوں، اب یہ دوسری مثال آ رہی ہے۔ پہلے وہ پانی کی مثال، وہ ندیاں بھر گئیں اور پھر وہ سپیڈ میں پانی بہنا شروع ہوا سیلاب کی شکل میں، تو اوپر جھاگ بن گئی۔ اب دوسری مثال، اور جن دھاتوں کو یہ لوگ آگ پر تپاتے ہیں زیور یا دوسری چیزیں بنانے کے لیے، زبد مثل، ان پر بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ سونے کو جب گرم کیا جائے گا، کسی دھات کو گرم کیا گیا، اس کے اوپر بھی جھاگ سا ہوگا۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ اب ہے اصل میں یہ کہ حق و باطل کی مثال ان دو، یہ جو سامنے میں نے مثالیں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں رکھی سورہ رعد کی، اللہ تعالیٰ سے میں حق و باطل کا جو ٹکراؤ یا کشمکش ہے اس کو بتانا چاہ رہا ہے اس مثال کے ذریعے۔ وہ مثال اب انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ یہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ حق اور باطل کو ٹکراتا ہے، یہ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَانًا، تو جو جھاگ ہے وہ خشک ہو کر زائل ہو جاتا ہے۔ سیلاب کے پانی پہ جھاگ ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یا جو آپ نے وہ جو دھات جو گرم کی سونا، اس کے اوپر جو جھاگ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جھاگ خشک ہو کر زائل ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کے لیے مفید ٹھہرتی ہے، اور جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں، یعنی کہ سیلاب کا پانی جذب ہو جاتا ہے، اور اس طرح جھاگ کے نیچے وہ جو میٹل آپ نے گرم کی تھی تو وہ ظاہر ہے اس کی جھاگ کی تہ کے نیچے تو میٹل ہے، وہ بھی مفید ہے، اس سے آپ زیور بنائیں گے جو بھی۔ سملرلی جو سیلاب تھا اس کے اوپر جو جھاگ ہے وہ تو مفید نہیں ہے، جو سیلاب کا پانی ہے فائنلی وہ زمین میں جذب ہو جائے گا، تو زمین کے لیے ڈیفینیٹلی یوزفل ہے، بینیفیشل ہے، مفید ہے۔ تو جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں، اس تمثیل کو، یہ جو اللہ نے، یہ دیکھیں آسمان سے بارش اتری، آسمان سے جو بارش اتری ہے، اور ندی نالے اپنی گنجائش کے مطابق انہوں نے پانی لیا، اور وہ پانی پھر مٹی اور اس سے مل کے اس نے ایک گدلے پانی کی شکل اختیار کر لی، اس کے اوپر میل کچیل، اور پھر وہ جھاگ اس کے اوپر آ گیا۔ ابھی جو آسمان سے بارش کا اصل میں برسنا، یہ وہی آسمانی کی طرف اشارہ ہے۔ جب وہی آسمانی اترتی ہے آسمان سے، تو جس طرح ہر ندی اپنی استطاعت کے مطابق اس میں پانی آتا ہے اور وہ پھر آگے بہتا ہے، اسی طرح جب آسمان سے وہی کی وہ جو بارش وہی نازل ہوتی ہے، یعنی کہ جب وہی آسمانی دین حق کو لے کے اترتی ہے، تو جس طرح ایک کیچمنٹ ایریا ہوتا ہے ہر ندی کا اپنا، اسی طرح ہر فطرت سلیم انسان کی اپنی صلاحیت ہے اس وحی کو جذب کرنے کی، ہر فطرت سلیم انسان کی، کہ وہ اپنے اس وسعت جو اس کا شاکلہ ہے، پیٹرن ہے، اسی کے حساب سے اس وحی
جو قرآن کا جو علم ہے، جو وحی ہے، اس کو وہ قلوب بنی آدم کے اپنے ظرف اور استعداد کے مطابق اس وحی آسمانی سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس تمثیل میں اصل میں بتانا یہ مقصود ہے۔ تو اس تمثیل میں اس علم کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا تھا، آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، جو ہم نے مثال پڑھی ہے۔ تو جو وہ وحی کا علم جو اللہ کے رسول پہ نازل کیا تھا، اسے تشبیہ دی گئی ہے آسمانی بارش سے۔ اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کی مانند ٹھہرایا گیا ہے جو اپنی ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہوتے ہیں، جو اس وحی کی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اس ہنگامہ و شورش کو جو تحریک اسلامی کے خلاف منکرین نے برپا کر رکھی ہے، اسے جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ بارش، وہ آسمانی بارش وہی ہے، اور یہ جو جھاگ، یہ اس ہنگامہ و شورش، اس کی طرف اشارہ اس جھاگ کا جو کہ دشمنان آج بھی قیامت تک جو باطل نے وہ شورش مسلمانوں کے خلاف برپا کر رکھی ہے۔ ہنگامہ اور شورش اس تحریک خلافت، تحریک اسلامی کے خلاف، تو اسے تشبیہ دی گئی ہے جھاگ سے۔ اور ہمیشہ یہ جو اس جھاگ سے جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سیلاب کی سطح پر اچھل کود شروع کر دیتے ہیں جو جھاگ ہے۔ لہذا حق و باطل جب بھڑ جاتے ہیں تو میل جھاگ آتا ہے، بظاہر باطل جھاگ کی طرح حق کو دبا لیتا ہے۔ جیسے یہ جو پانی ہے اس کے اوپر جھاگ ہے، اسی طرح وہ جو دھات آپ نے میٹل گرم کی تھی اس کے اوپر بھی وہ جھاگ ہے، بظاہر اس کو کور کر رہی ہے۔ اس طرح باطل بھی بظاہر جھاگ کی طرح حق کو دبا لیتا ہے، لیکن باطل کا یہ ابال عارضی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا جوش ختم، اس کے جوش و خروش کا پتہ نہیں رہتا۔ تو جھاگ باطل ہے اور پانی حق ہے، یا اسی طرح وہ جو سونا، وہ جو نیچے زمین، وہ جو میٹل، وہ جو دھات تھی، وہ بھی حق ہے۔ تو اصل چیز وہ جو ہے جو جھاگ کے نیچے ہے، وہ پانی یا وہ دھات، وہ صداقت ہے جو باقی رہے گی۔ تو دنیا میں جب بھی حق و باطل کا جنگی مقابلہ ہوتا ہے تو گویا بظاہر باطل، وہ 9/11 میں لشکر لے کے پوری دنیا اتری، ایسے لگا کہ باطل چھا جائے گا، کہ دنیا کی ہائیسٹ ٹیکنالوجی، میزائلز اور سب میرینز، پتہ نہیں کیا کیا، بحری بیڑے، ڈیزی کٹر بمز۔ 9/11 میں جب باطل اترا تھا افغانستان کی سطح، کس طرح لاؤ لشکر جھاگ کی طرح پھولا ہوا نظر آیا کہ ایک دفعہ انسان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں کہ یہ تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن بظاہر وہ پھولا ہوا اور اونچا نظر آتا ہے باطل، لیکن آخر کار باطل کو منتشر کر کے حق غالب رہتا ہے جب اہل حق استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس باطل کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ تو کسی مومن کو اس باطل کی عارضی نمائش سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح جب تو بین اس میں یہ ہے کہ کسی مومن کو اس باطل کی عارضی نمائش سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اسی پہ اب کارل مارکس کی تھیوری ہے، تھیوری آف ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، اسی آیت سے ریلیٹڈ، کہ یہ آیت ڈاکٹر صاحب کا ویو، اس میں میں نے باقی تفاسیر سے رکھا تھا، تفسیر عثمانی اور تفہیم اور ایک دو اور تفاسیر سے جو میں نے آپ کے وہ، اب ڈاکٹر صاحب نے ان آیات کا جو مفہوم وہ یہی، کیونکہ حق و باطل کے یہ ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ جھاگ ہے، آخر وہ مٹ جاتا ہے۔ اگر اہل حق استقامت کا مظاہرہ کریں، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی وہ مٹ جاتا ہے باطل۔ آخر ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی مٹنے والا۔ اب کارل مارکس کی جو تھیوری ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ یہ آیت اس ڈائلیکٹیکل جو کارل مارکس کا فلسفہ اس کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ وہ کیا کہتا ہے اس کا، یاد ہے جتنی بھی تھیوری ہے نا، ڈارون کی تھیوری ہے، فرائڈ کی، یہ ان میں کچھ نہ کچھ حق ضرور ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ لوگ روح اور روحانی تعلیمات پہ بلیو نہیں کرتے تو اس لیے بوگس ہوتا ہے، یعنی حق و باطل کا مکسچر ہوتا ہے ان کے اندر، حق بھی ہوتا ہے اور باطل ہوتا ہے، تو اوورآل انسانیت کو گمراہ کرنے والی تھیوریز ہوتی ہے، لیکن حق ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے، خواہ وہ فرائڈ کا فلسفہ یا ڈارون کی تھیوری ہے، خواہ یہ اب یہ کارل مارکس کا ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب اس تھیوری کی، اس میٹیریلزم، اس فلسفے کے مطابق کہ کسی بھی معاشرے میں ایک خیال یا نظریہ جنم لیتا ہے جس کو تھیسس کہتے ہیں، کسی بھی معاشرے میں خیال یا نظریہ جنم لیتا ہے اسے تھیسس کہتے ہیں، اور پھر رد عمل کے طور پر ایک اور نظریہ اس کے اگینسٹ جنم لے لیتا ہے، اس کو اینٹی تھیسس کہتے ہیں۔ پھر یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس، یہ ایک نظریہ اور رد عمل میں دوسرا، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں آپس میں، تو اس کے نتیجے میں ایک اور نظریہ، نئی شکل سامنے آتی ہے جسے سنتھسس کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ بہتر شکل ہوتی ہے مگر یہ اپنی جگہ کامل نہیں ہوتی، جو نیا نظریہ آیا اس کے اندر بھی نقائص ہوتے ہیں۔ پھر اسی سنتھسس کی کوکھ سے
پھر ایک اور اینٹی سنتھسس، ایک اور نظریہ وہ جنم لیتا ہے، پھر یہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، نیا سنتھسس ہوتا ہے، اور اسی طرح بتدریج ہوتا یہ ہے کہ وہ علم، وہ آئیڈیالوجی جو نسل انسانی کے لیے خیر ہے وہ تو رہتی ہے، اور جو فضول چیزیں وہ آہستہ آہستہ ضائع ہوتی جاتی ہیں ود دا ٹائم پیسج۔ دنیا میں کئی نظریات ایسے آئے جو حق سے ٹکراتے رہے، اور گریجولی وہ علم رہے گا جو نسل انسانی کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ ان کی، لیکن میں نے وہ ان کی لمیٹیشن بتا دی ان تھیوریز کے اندر، یہ مادے پہ ٹوٹل فوکس ہوتا ہے، میٹیریل پہ، روحانی تعلیمات سے لوگ آ رہی ہیں اس لیے گمراہ کن ہوتی ہیں ان کی تھیوریز، لیکن اس میں حق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، خواہ وہ ڈارون کی تھیوری یا فرائڈ کی۔ تو یہی اللہ نے فرمایا۔ تو اوورال ہوتا کیا ہے، اس حق و باطل کی جو کشاکش ہے نسل انسانی کے لیے مفید علوم کی پیوریفیکیشن ہوتی رہتی ہے۔ جب یہ اس طرح نظریات ایک دوسرے سے غلط ٹکراتے رہتے ہیں، خیالات، مفروضات، تھیسس، اینٹی تھیسس، پھر سنتھسس، پھر اس اینٹی تھیسس اس سے ٹکرانا، پھر سنتھسس ہونا، تو نتیجے میں جو پیوریفیکیشن ہے علم کی وہ رہتی ہے، ود دا ٹائم پیسج ہوتی ہے۔ لیکن اب اصل چیز، ہر کجا بینی، اقبال کہتے ہیں، ہر کجا بینی جہان رنگو بو، آنکھ از خاکش بروی دارزو، یا زنور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر مصطفیٰ۔ لیکن یہ جو نسل انسانی ہے جو جا رہی ہے، یہ علم آہستہ سے پیوریفیکیشن ہوتی جا رہی ہے اس کی، انسان جو کامل بہتری اور حتمی کامیابی جس کی طرف انسان آہستہ سے پروسیڈ کر رہا ہے، اس حتمی کامیابی اور کامل بہتری کا حقیقی نمونہ 15-14 صدی پہلے اللہ کے رسول نے دے دیا تھا دنیا کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ارتقاء، جو فکر کی ارتقاء ہو رہی ہے انسان کی ود دا ٹائم پیسج، انسانی تمدن کے جو چھوٹے بڑے قافلے تمام جو اس لائٹ، اس مینار نور، اصل میں اس ذات کی تعلیمات کی طرف رواد ہیں جو اللہ کے رسول کی ذات ہے، جو معاشرے میں ہمیں خیر نظر آ رہے ہے اسی کا وہیں سے مستعار لیا گیا۔ مثال کے طور میں اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو کفالت عامہ، یہ ساری چیزیں کہاں سے لی گئی ہیں؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، عمر لا ان میں چل رہا ہے، تو ہے تو وہی تعلیمات جو اللہ کے رسول دے کے گئے تھے۔ تو گریجولی انسانیت اسی کی طرف پروسیڈ کر رہی ہے۔ تو اگر کسی ماحول میں روشنی کی کوئی کرن یا اجالا یا سسٹم آف سوشل جسٹس، جیسے امریکہ میں وہ ہے، جو چیز حق ہے وہ ماننی چاہیے، اپنی حد تک وہ لوگ آپس میں تو نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ وہ بے ایمان ہیں، بمباریاں کرتے ہیں، نیوکلیئر بم سے ہیروشیما اور ناگاساکی اڑا دی انہوں نے۔ تو اگر کسی ماحول میں روشنی کی کوئی کرن اجالا بکھیرتی نظر آتی ہے تو وہ اسی لائٹ ہاؤس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مرہون منت ہے۔ تو اور اگر کسی ماحول میں ابھی بھی تاریکی ہے تو جان لیجئے وہ فطری طور پر ابھی اس منزل سے بہت دور ہے۔ تو اصل میں نسل انسانی کے لیے حتمی کامیابی اللہ کے اس پیغام کی تعمیل میں پوشیدہ ہے، وہ پیغام جو اللہ کے رسول نے آج سے 15 صدیاں پہلے، اور یہ انسان اسی طرف ارتقا کرتا ہے۔ تو یہ حق و باطل کی کشاکش یہ رہے گی، تو اور باطل یہ چھا گیا، اور اگر اہل حق استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو یہ مٹ جائے گا۔ پھر اب اگلی اس میں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جو انسان کی روح ہے اس کا مسکن جہاں یہ رہائش اختیار کرتی ہے وہ دل ہے۔ اس روح مکین ہے دل کی، جو روح انسانی ہے، اور اس روح اور دل کی تسکین کا ذریعہ اللہ کا کلام ہے۔ الا بذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اس دل، اس روح کی تسکین کا ذریعہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے کہ انسان کی روح اس کے دل کے مکین ہے، اور اس روح کا تعلق کس کے ہے؟ کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے ہے۔ تو جس طرح انسانی جسم کا وہ جو ہے یہ فزیکل باڈی ہے، حیوانی وجود، اس کا سورس یہ زمین ہے، مٹی، اور اس کی تقویت کا سامان، یہ غذا، یہ پانی اسی زمین سے آ رہا ہے، اس وجود کا۔ اسی طرح روح جو اللہ کا امر ہے، اس کی غذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو اہل ایمان کے دلوں کی روزی اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو چین ملتا ہے۔ جس طرح مچھلی کو پانی میں اور پرندوں کو ہوا میں چین ملتا ہے، اسی طرح اس دل کو بھی اس کلام اللہ سے چین ملتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت۔ اور جب انسان غفلت کا مظاہرہ کرے گا، اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرے گا اس قرآن سے، یا اہل غفلت لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جو غفلت پر مبنی جن کی زندگی ہے قرآن سے آ رہی، تو ظاہر ہے اس کے دل میں پھر سکون نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے دل کے 2 خانے ہوتے ہیں، ہر آدمی کے دل کے 2 خانے ہوتے ہیں۔
ایک خانہ میں فرشتہ کا ظہور ہوتا ہے، ایک خانے میں، اور دوسرے خانے میں شیطان کا ظہور ہوتا ہے، ایک میں فرشتے کا اور دوسرے میں شیطان کا، دو خانے ہیں۔ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان، وہ ذکر، اللہ کا ذکر، وہ کلام الہی جب انسان کے سے تعلق رہے گا تو وہ شیطان پیچھے کو سمٹ جاتا ہے، اور جب آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ آدمی کے دل کے اندر رکھ دیتا ہے اور اس طرح وہ اس کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ہے صحیح بخاری کے، تو جو دلوں کا سکون، وہ جو روح جس کا مسکن یہ قلب ہے، اس قلب کی تسکین کا ذریعہ، اس روح کی تسکین کا ذریعہ الا بذکر اللہ اللہ تطمئن القلوب، تو یہ ہے اللہ کا کلام ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، یعنی کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اگر ہماری زندگی اللہ کے احکامات کے تابع ہے، ہم جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زبان سے شکریہ ادا کریں گے، قلب سے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے تو اللہ ہمیں اور دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے یقیناً میرا عذاب بڑا سخت، اگر تم میرے احکامات سے روگردانی کرو گے، بے شک زبان پہ تسبیح ہو، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیح ہو، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک سائل آیا اللہ کے رسول کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجور عنایت فرمائی، اس نے نہیں لی، یا پھینک دی اس نے۔ پھر ایک دوسرا سائل آیا تو اس کو بھی ایک کھجور دی گئی، اس نے بولا سبحان اللہ تمرتن، کہ رسول اللہ کا یہ تبرک ہے، سبحان اللہ یہ جو تبرک ہے رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے حکم دیا کہ سلمہ کے پاس جو 40 درہم رکھے ہیں، اس کی شکر گزاری کے نتیجے میں سائل کو دے دیے گئے، یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو اگر ہم اللہ کے احکامات اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ ہمیں نعمتوں میں اضافہ کرے گا، لیکن اگر ہم ناشکری کریں گے، ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو کسی بھی فرد کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے ہی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں اگلی ایک آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے نازل کی آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیں انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کا مطلب ہے شیطانی راستوں سے ہٹا کر خدا کے راستے پر لانا۔ تو جس نے خدا کا راستہ پا لیا وہ علم کی روشنی میں آ گیا، خواہ وہ بے شک ان پڑھ ہو۔ ہر وہ شخص جو خدا کی راہ پر نہیں چل رہا، صراط مستقیم، قرآن و سنت، جس کی زندگی اس میں نہیں ہے قرآن و سنت پہ، وہ اصل میں جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ بے شک وہ اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتا ہو، وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل اور بڑا ذہین سمجھتا ہو، جو قرآن و سنت کی راہ پہ نہیں چل رہا وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ اور کیونکہ اس کی زندگی میں وہ قرآن کی روشنی نہیں ہے، وہ اجالا، قرآن انسان کے تصورات کو نور عطا کرتا ہے، قرآن انسان کے ذہن، اس کی فکر، اس کو روشنی عطا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی فکر، اس کی تھاٹ، اس کی آئیڈیالوجی میں روشنی، اجالا پیدا ہو جاتا ہے، وہ زندگی کا روح ایک اور اینگل سے زندگی کو دیکھتا ہے۔ اور ایسا انسان جو اس قرآن سے دور ہے، اس حدیث قرآن و سنت سے دور ہے، تو وہ کن تاریکیوں میں لتخرج الناس من الظلم، کون سی تاریکی ہیں جن میں وہ گھرا رہے گا؟ وہ تاریکی ہیں غلط رسومات کی تاریکی ہیں، اس کی زندگی میں غلط رسومات ہوں گی، وہ تاریکی خود ساختہ پابندی ہیں، وہ تاریکی بدعتوں کی ہیں، بدعتوں میں ملوث رہے گا، وہ تاریکی سیکولرزم کی تاریکی ہے کہ دین کو نکال دو سیاسی نظام سے، آج پوری دنیا میں یہی نظام ہے۔ وہ تاریکی میٹیریلزم کی تاریکی ہے کہ ہر معاملے میں صرف مادے پہ، مادی اسباب پہ توکل، اللہ کو بھول جانا، یہ وہ تاریکی ہیں جن سے قرآن نکالتا ہے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسی روشنی یہ کہ زندگی کی عملی راہوں میں جو اجالا کرتی ہے، اعلیٰ مقاصد انسان کو بتاتی ہے، تاریکیوں سے نکال کر آپ ہماری کتاب کی ہدایات کی طرف لے کے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، ان تاریکیوں سے نکال کر ہماری اس کتاب کی ہدایات کی طرف لے کے آئے، قرآن مجید کی طرف، یعنی کہ اللہ کے راستے کی طرف لے آئے، ہماری کتاب، یعنی آپ ہماری کتاب کی ہدایت کی طرف لوگوں کو بتائیں، اس کے نتیجے میں پھر یہ اس اجالے کی طرف آ جائیں گے جس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی، ایمان کی شمع وہ روشن ہوگی، اور پھر ان تاریکیوں کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی، جن تاریکیوں میں آج انسان
پھنس چکے ہیں، یہ غلط رسومات، غلط عقائد، غلط نظریات، بدعتیں، میٹیریلزم، لبرلزم، میرا جسم میری مرضی، یہ ساری تاریکی ہیں. ان سے نکالنے، ان غلط نظریات سے نکالنے والی چیز قرآن مجید ہے. علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے مثال، علم تر کیف ضرب اللہ، اللہ نے مثال بیان کی ہے کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی، اس کی مثال ایسی ہے کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاکیزہ درخت، اصلها ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں، وفرعها فی السماء، آسمان کی طرف ہے. کلمۃ طیبۃ، لفظی مطلب پاکیزہ بات. اس کے مختلف مفاہیم جو مین آپ کو میں اس میں ذہن نشین کراؤں گا اس کا مفہوم، تاکہ اگلی آیت کیسے سمجھ آئے وہ میں بتاتا ہوں، لیکن جو اس کے مفاہیم ہیں اس کلمۃ طیبۃ وہ سن لیں. لفظی مطلب پاکیزہ بات. یہاں کلمہ طیبہ سے مراد توحید پر مبنی عقائد، نظریہ توحید، اس کو ذہن میں رکھیے گا، نظریہ توحید. کلمۃ طیبۃ، بھلائی کی ہر بات، حق کی دعوت، قول حق، عقیدہ صالح، یہ ہے کلمۃ طیبۃ. تفسیر عثمانی میں یہ تفہیم ہے مولانا مودودی میں. اب تفسیر عثمانی میں کلمہ توحید کلمہ طیبۃ سے مراد معرفت الہی کی باتیں، ایمان اور ایمانیات، قرآن، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، سچ بولنا، یہ سب کلمۃ طیبۃ. تو اب جو اگلا اس آیت کا سمجھنے کے لیے آپ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ذہن میں رکھے، نظریہ توحید، توحید پر مبنی عقائد، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کلمۃ طیبۃ. اور اس کی وہ جو کشجرۃ طیبۃ، اس کی مثال ایسے ہے اس کلمے کی کہ اللہ نے مثال بیان کلمہ طیبہ کی، اس کی مثال ایسے جیسے ایک پاکیزہ درخت، وہ جو توحید کا درخت ہے اب اس کی مثال دی جا رہی ہے. اس کی جڑیں زمین میں گہرائی میں ہے، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں کہ زور کا ایک جھکڑ اسے اکھاڑ نہیں سکتا. یہ جو توحید کا درخت ہے، نظریہ، یہ جو توحید کا درخت ہے، نظریہ توحید تو کلمۃ طیبۃ ہے، اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اس نظریہ توحید کی، کیونکہ یہ نظریہ فطرت کے عین مطابق ہے. اس لیے انسان، فطرت سلیم کے انسان کے دل میں اس نظریہ توحید کی جڑیں بڑی گہری ہیں، کیونکہ یہ فطرت انسانی کے موافق ہے نظریہ توحید، اس لیے انسان کے دل میں اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں. تو یہ جو توحید کا درخت ہے، باطل کی طوفانی ہوائیں اسے اپنی جگہ سے اکھاڑ نہیں سکتی، اس توحید کے درخت کو. اس کی جڑیں بھی بڑی گہری ہیں کیونکہ فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ یہ فطرت کے موافق ہے، اس لیے لوگوں کے قلوب کے اندر اس نظریہ توحید کی بڑی گہری جڑیں ہیں. اور باطل کی طوفانی ہوائیں سے ہلا بھی نہیں سکتی، اور اس کی شاخیں فضاؤں میں پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ وہ جو شاخوں کی بلندی اتنی دور ہے کہ وہ ہر ظلم پر بڑی بلندی سے، حقارت سے وہ نظر ڈالتا ہے درخت، یہ توحید کا درخت. کیونکہ اس توحید کی جڑیں اس لیے بھی گہری ہیں کیونکہ اس کے عقائد بڑے واضح ہیں، اس کے جو دلائل ہیں اس نظریے کو بڑے واضح ہیں، جو دلائل قرآن دیتا ہے، جو نظریہ، اس کے دلائل بڑے واضح ہیں، جو انسانی ذہن کو، انسانی عقل کو مطمئن کر دیتے ہیں، سیٹسفائی کر دیتے ہیں. اس کے دلائل بڑے اس نظریے کے بعد. یہ وہ نظریہ ہے جو میٹیریلزم کو بھی کاٹتا ہے، یہ وہ نظریہ ہے جو لبرلزم کو بھی کاٹتا ہے، یہ وہ نظریہ جو سیکولرزم کو بھی کاٹتا ہے، یہ وہ نظریہ ہے دنیا کے جو ہر غلط نظریوں کو کاٹتا ہے. تو اس لیے اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں قلوب کے اندر. آگے وہ آیت کا حصہ میرے سامنے، ایک منٹ. جی یہ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ جو درخت ہے، یہ جو توحید کا ہر آن اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے. وہ پھل کبھی ناموس رسالت کے جو ہمارے بڑے بڑے وہ ممتاز حسین قادری شہید بھی، وہ بھی یہ ہر دور میں یہ توحید کا درخت پھل دیتا ہے. وہ ممتاز حسین قادری شہید بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ انڈیا میں جو تھے جنہوں نے کیا نام تھا، غازی علم الدین شہید، یہ ہر آن ہر دور میں درخت دیتے ہیں توحید کا جو درخت ہے.
ہر دور میں وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ تو یہ جو توحید، حق و صداقت کا درخت، یہ روز بروز پھلتا پھولتا اور اونچا ہوتا رہتا ہے۔ اس درخت سے زندگی سے اعمال صالح پھوٹتے ہیں۔ اب آخری چیز، یہ جو پھل دے رہا ہے، ہر وہ قوم، ہر وہ شخص جو اس کلمتاً طیبتاً، اس نظریہ توحید کو، اس کی بنیاد پر اپنا پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم رکھے گا، اپنے ملک کا نظام رکھے گا، معاشرتی اور سیاسی نظام، تو پھر وہ پھل دے گا وہ نظام۔ جب وہ نظام قائم ہو جائے گا نظریہ توحید پر، جو قوم اس نظریے پہ اپنے ملک کا نظام بنائے گی، وہ جو درخت وہ نظام زندگی قائم کرے گی اس نظریہ توحید پر، تو اس قوم یا اس شخص کی زندگی کیسی ہوگی سن لیں۔ ان کے فکر میں سلجھاؤ ہوگا، ان کے مزاج میں اعتدال ہوگا۔ اور اب نفسیاتی امراض ہیں، ہماری قوم نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہے۔ سیرت میں مضبوطی ہوگی، اب 3 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے۔ ان کے اخلاق میں پاکیزگی، جسم میں طہارت، برتاؤ میں خوشگواری، معاملات میں راست بازی، کلام میں صداقت، قول و قرار میں، کیونکہ نظریہ جو اتنا پختہ ہے، نظریہ توحید، جب اس پہ آپ نظام زندگی جو قوم اپنا قائم کرے گی، جو ملک کا نظام، تو پھر اس قوم میں یہ برگ و بار، یہ درخت، یہ پھل آئیں گے سامنے۔ یہ جو پھل آپ کے سامنے، برتاؤ میں خوشگواری، معاملات میں راست بازی، صداقت، قول و قرار میں پختگی، معاشرت میں حسن سلوک۔ آج معاشرت میں بے حیائی ہے، ڈانس، کیٹ واک، اور تمدن میں اکانومی میں عدل ہوگا، سود نہیں ہوگا، قسطوں پہ لوٹی جا رہے ہیں، ہر بندہ قسطوں پہ کاروبار ہے، لوٹی جا رہا ہے۔ سیاست میں ان کی دیانت ہوگی، بے ایمانی نہیں ہوگی، جنگ میں شرافت ہوگی۔ اور یہاں ڈیل کی تھی کہ حملہ نہیں کیا جائے گا، طالبان سے لاسٹ ڈیل ہوئی تھی کہ جب ایگزٹ کیا، پاکستان بھی اس ڈیل میں تھا کہ اب یہ پاکستان کی سرزمین سے کوئی حملے، لیکن ایمن الزواری کو شہید کا حملہ یہاں سے ہوا۔ تو پھر ایسے قوموں کی پھر ان کی جنگ میں شرافت نہیں ہوتی، پھر تو صلح میں خلوص اور عہد و پیمان میں وثوق۔ تو یہ ہے اس نظریے کی وہ جو پھل، وہ جو درخت ہے، جب وہ نظریہ توحید پر مبنی جو قوم وہ نظام زندگی اپنا قائم کرے گی، اس کے نتیجے میں اس قوم کے اندر یہ خوبی، یہ کوالٹیز، یہ وہ پھل ہیں وہ جو اس معاشرے کے اندر نظر آئیں گے۔ تو یہ درخت قرآن اور سنت کی تعلیمات کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ نظریہ تو وہیں سے ملے گا۔ تو جن لوگوں کی ضمیر کی دھرتی میں درخت کھڑا ہوتا ہے، اس سرزمین میں بے چینی نہیں ہوتی، وہاں کے لوگ پھر نفسیاتی مریض نہیں ہوں گے، وہ بڑے مضبوط ذہن کے لوگ ہوں گے۔ اور یہاں ایوری فورتھ برٹش یا ایوری 6 برٹش سائیکیٹرک پیشنٹ ہے۔ اور یہی اب ہمارے یہاں بھی میں اس دن کوئی گائیڈ لائنز میں دیکھ رہا تھا، یہ چیز ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اس نظریے کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ لاسٹ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرٍ خَبِيثٍ، کلمہ خبیث، اس کی مثال ایسے جیسے گھٹیا درخت، جھاڑ جھنکار زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں، مَا لَهَا مِن قرار۔ اب یہ کیا ہے؟ ہر وہ باطل عقیدہ، کلمہ خبیث سے مراد کفر کی بات، جھوٹی بات، ہر ایک کلام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، وہ باطل عقیدہ جس پہ ایک بنیاد کی، ایک نظام کی بنیاد رکھی جائے گی، وہ کلمہ خبیث اور شجر خبیث، وہ جو نظام اس کے نتیجے میں باطل نظام قائم کیا جائے گا، وہ شجر خبیث ہوگا۔ تو وہ کلمہ خبیث ایتھیزم، اس کلمہ خبیث کے نتیجے میں وہی سیکولر نظام زندگی، سیکولرزم، ایتھیزم اور شرک اور بت پرستی، یہ ساری چیزیں، میٹیریلزم، یہ وہ کلمہ خبیث اور اس کے نتیجے میں وہ نظام زندگی ہے۔ تو انسانی ضمیر اور فطرت کے کیونکہ یہ موافق نہیں ہوتا، یہ باطل عقیدہ، باطل نظریہ، اس لیے اس کی بنیادیں، اس کی جڑیں گہری نہیں ہوتی، اس سے دل میں نور پیدا نہیں ہوتا۔ خواہ جتنا زور لگایا جائے، وار آن ٹیرر، یہ ہماری جنگ ہے، جتنا زور لگا دیا جائے یہ دل میں قرار نہیں پکڑ سکتا، جتنا زور لگا دیا جائے۔ اور ذرا سا اشارے کے بعد یہ ایک وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ نظریہ باطل بڑے گھنے جنگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور لوگ بڑے اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ تو باطل کا درخت حد سے زیادہ بڑھ گیا، لیکن اس کی کیونکہ جڑیں مضبوط نہیں ہیں، تو اللہ کی طرف سے صرف وہ آزمائش کی خاطر اہل حق کی اسے ایک مہلت دی جاتی ہے۔ اس میں ہوتی ہے اہل حق کی آزمائش ہے کہ وہ اسے ٹکراتے ہیں کہ نہیں، وہ اس میں اہل حق کی آزمائش رہی ہوتی ہے۔ تو پھر جب اہل حق اس سے ٹکراتے ہیں تو یہ اسے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ آغاز تاریخ سے لے کے آج تک کلمہ طیبہ تو ایک ہی رہا، دین اسلام، ان الدین، سب کا جزیات شریعت اور تھی، دین ایک ہی تھا، لیکن کلمہ خبیث بے شمار ہیں، ایتھیزم، لبرلزم، پچھلی صدی میں کلمہ خبیث تھا، آج لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، اس کا نام کیا تھا؟ کمیونزم۔
آج دنیا اسے جانتی نہیں ہے، وہ نظریہ دنیا سے چلا گیا. تو کلمہ خبیث تو بے شمار ہے، نظریے باطل نظریات. یہ جو کلمۃ طیبۃ، یہ تاریخ انسانی کے شروع سے لے آج تک، ان الدین عند اللہ الاسلام. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.